کے کیس میں 190 ملین کے کیس کے چند حقائق ایک دفعہ پھر آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں تاکہ جو آج انہوں نے جھوٹ بولنے کی کوشش کی اس کا پردہ چاک ہو سکے۔ 190 ملین یہ کسی کا بنایا ہوا کیس نہیں ہے، یہ بانی پی ٹی آئی کے دور میں ان کی دور حکومت میں اپنی حکومت کا لکھا گیا خط ہے جو انہوں نے شریف فیملی کے خلاف این سی اے کو اور یو کے کی حکومت کو لکھا، یعنی وہ اپنے سیاسی مخالفین کے ذاتی بزنس کو نشانہ بنا کر اپنی انا کی تسکین جیسے وہ کرنا چاہتے تھے اور کرتے رہے ہیں اپنے سیاسی مخالفین کے خلاف، ان کے ذاتی کاروبار کو نشانہ بنانے کے لیے این سی اے کو خط لکھا، ایک گڑھا کھودا اپنے سیاسی مخالفین کے خلاف۔ لیکن یہ اللہ کی قدرت ہے کہ جو سچے تھے اللہ نے ان کو سچا ثابت کیا، اور اس گڑھے میں بانی پی ٹی آئی اور ان کی جماعت خود گری اور رنگے ہاتھوں پکڑے گئے، یہ رشوت اور کک بیک لیتے ہوئے۔ 2018 میں این سی اے نے تحقیقات شروع کی اور یہ تحقیقات 6 نومبر 2019 کو اس پر ایک معاہدہ پاکستان کی حکومت اور این سی اے کے درمیان طے پا گیا۔ ون ہائیڈ پارک جسے بار بار کہا جاتا ہے کہ وہ کس کا تھا، وہ حسن یا حسین نواز شریف فیملی کا، اس کو خریدنے پر یہ تحقیقات ہوئیں، بالکل ہوئیں۔ ان کے مالک جو شریف فیملی تھی، ان کی ڈیٹیل تحقیقات ہوئی ان کے خریداری کی کہ کس پیسے سے خریدا گیا، کس طرح خریدا گیا، یہ پیسہ جائز تھا، یہ جائز طریقوں سے آیا، اس میں منی لانڈرنگ یا کوئی اور عنصر تو شامل نہیں تھا۔ اور اس کے بعد حسن اور حسین نواز کو کلین چٹ این سی اے برطانیہ نے دی۔ یہ وہ برطانوی ادارہ ہے جس کی مثالیں بانی پی ٹی آئی لوگوں کو دیتے تھے کہ مغرب میں انصاف چہرہ دیکھے بغیر ہوتا ہے، وہاں سیاہ کو سفید اور سفید کو سیاہ نہیں کیا جا سکتا۔ اسی این سی اے نے تحقیقات کی، ون ہائیڈ پارک کے مالکان شریف فیملی کو کلین چٹ اور اس کے خریدنے میں جو پیسہ انوالو تھا، اس پیسے کی جو تحقیقات این سی اے نے کی، میں علی ظفر صاحب کو بتا دوں کہ وہ تحقیقات برطانوی قانون انڈکلیئرڈ ویلتھ کے تحت ہوئی، کہ وہ پیسہ جس کو آپ ثابت نہ کر سکیں کہ وہ جائز طریقے سے برطانیہ میں پہنچا ہے، اس سے قانون سے تحقیقات ہوئی، اور وہ 190 ملین پاؤنڈز انڈکلیئرڈ ویلتھ کے طور پر ان کے قانون کے مطابق اس ملک کو لوٹنا تھا جس ملک کے رہائشی نے یہ انڈکلیئرڈ ویلتھ میں اپنی اس دولت کو، اپنی اس جائیداد کو ثابت نہیں کر سکا۔ وہ پراپرٹی ٹائکون کے خلاف وہ تمام پیسہ پاکستان کو منتقل ہونا تھا، اس منتقلی جو کہ پاکستان کا پیسہ تھا، پاکستان سے چوری اور منی لانڈرنگ کے تحت وہاں گیا تھا۔ اس میں اس وقت کی حکومت اور بانی پی ٹی آئی نے پھر ایک دفعہ اپنے آپ کو اس چوری شدہ پیسے کو چھپانے کے لیے منی لانڈرنگ کرنے والے اس پراپرٹی ٹائکون کے ساتھ کھڑے ہوئے، سہولت کاری کے لیے شہزاد اکبر کو استعمال کیا۔ شہزاد اکبر بیک ڈور رابطے کرتے رہے۔ شہزاد اکبر کی اس وقت اسی پراپرٹی ٹائکون کے ساتھ ویڈیو لندن میں بنی اور وہ میڈیا پر آئی۔ وہ سب کچھ اس لیے کرتے رہے کہ اس چوری شدہ پیسے کو پاکستان کے خزانے کی بجائے دوبارہ اسی آدمی کی جیب میں ڈالا جائے جو یہ ثابت نہیں کر سکا کہ یہ اس کا جائز پیسہ ہے۔ 6 نومبر کو معاہدہ ہوا،
29 नवंबर को पहली किस्त पाकिस्तान में सुप्रीम कोर्ट के उस अकाउंट में आई जो कि उस प्रॉपर्टी टाइकून को जुर्माना किया गया था और उसने वो जुर्माने के पैसे जमा करवाने थे, यानी वापस उसी की जेब में डाला गया। 3 दिसंबर को वो कबीना के सामने आई। अगर कोई दाल में काला नहीं था, अगर नीयत खराब नहीं थी, तो इतनी 1.5 साल इस मामले को कबीना से क्यों छुपाया? बंद लिफाफे में वो मुआहदा क्यों दिया अगर इसमें दाल में कुछ काला नहीं था? और कहते हैं कि हमने ट्रस्ट बनाया, इस्लामी टच, सियासत में भी इस्लामी टच। हुकूमत आती है तो कहते हैं मदीना की रियासत है और खा पूरा तोशा खाना जाते हैं। कहते हैं हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु की तरह हम जवाबदेह हैं, जो एक चद्दर के लिए सबके लिए जवाब देते और खुद पूरा तोशा खाना और 190 मिलियन सारे का सारा खा गए। कहते हैं हमसे पूछे ना। यानी इस्लामी टच दिया गया अल कादर ट्रस्ट का कि अपनी चोरी और उस चोरी के पैसे से ली गई किक बैक को छुपाया जा सके। ये दोबारा मैं कह दूं ऐसे ही है कि मैं यहां सड़क पे खड़े होके डकैती करूं और उस डकैती के पैसों में से चंद हजार लाख कहूं कि मैंने मस्जिद को दे दिए, मैं मस्जिद बना रहा हूं, मुझे माफ कर दे। चोरी के पैसे से नाउजुबिल्ला आप ये काम नहीं कर सकते। या चोरी करने के बाद अगर आप इस तरह की किसी चीज में पैसे लगाएं तो ये जायज नहीं। और आप कहते हैं ट्रस्ट बनाया। भैया आपने पहले भी 2 ट्रस्ट बनाया, नमन भी, आपने एक और ट्रस्ट बनाया आपकी शौकत खानम का, उसमें तो किसी ने सवाल नहीं उठाया। वो जो ट्रस्ट थे उसमें सैकड़ों, हजारों, लाखों डोनर्स थे। किसी ने 10 रुपए दिए, किसी ने 20 दिए, किसी ने हजारों दिए, किसी ने लाखों और करोड़ों दिए, किसी को इतराज नहीं। इसमें एक ही डोनर है, अल कादर ट्रस्ट में एक डोनर है, सिर्फ एक। वो कौन है? जिसकी जेब में चोरी किए हुए पैसे पकड़े जाने पर दोबारा उसकी जेब में डाले, वो प्रॉपर्टी टाइकून है।